ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاک افغان بارڈر پر شمالی وزیرستان کے علاقے دیواگر میں سرحد پار سے دہشت گردوں سے فائرنگ، پاک فوج کے 3 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ISPR کے مطابق سرحد پار سے دہشت گردوں کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں پر فائرنگ کی گئی، جس کا جوانوں نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ مصدقہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق پاک فوج کی جوابی فائرنگ سے دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ فائرنگ کے تبادلے میں جہلم کے 30 سالہ حوالدار تیمور، اٹک کے 38 سالہ نائک شعیب اور سیالکوٹ کے 24 سالہ سپاہی ثاقب نواز نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ افغان حکومت مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے اور سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے، اور ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کو اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف مل کر کارروائی کرنا ہوگی۔ دفاعی تجزیہ کار نعیم خالد لودھی کہتے ہیں پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں امریکہ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ امریکہ اور ہندوستان اس وقت پاکستان کے معاملے میں اکٹھے ہیں۔ امریکہ کا کردار پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور پاکستان کے بیرونی معاملات میں اور پاکستان کی معیشت میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہے۔ امریکہ اور ہندوستان تو ان کے آپس میں معاہدے ہیں، وہ تو ایک ہی چیز ہے اس وقت پاکستان کے معاملے میں۔ پاکستان کو اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ افغان حکومت اور پاکستانی حکومت کو مل کر ہمارے مشترکہ دشمن ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی اندرونی خلیجات سے گزر رہا ہے، تو اس چیز کا احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ کہیں کی فالس فلیگ آپریشن کر کے یہ دونوں ملکوں کے درمیان مزید بدسلطی پیدا نہ کر دیں۔ نامنتخب وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز آج حلف اٹھائیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس میں تقریبی حلف برداری کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ نذیر بٹی آگاہ کیجیے گا تیاریوں کے بارے۔ جی، عدلیہ کی طرف سے جو کل حکم دیا گیا تھا صدر پاکستان کو کہ وہ اس کے لیے کسی فرد کو نامزد کریں، تو آج چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جو ہے وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لیں گے 4 بجے، اور اس کے لیے تیاریاں جو ہے وہ دربار ہال میں شروع کر دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ امکان یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے اس تقریب میں۔ البتہ میڈیا کی جو کوریج ہے وہ صرف جو سرکاری میڈیا اس کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب بیمار ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ اب اس وقت آفس میں جو ہے وہ نہیں ہیں، تو ان کی مصروفیات نجی قسم کی ہو گئی ہیں، لہٰذا یہ معاملہ جو ایک کافی عرصے سے چل رہا تھا وہ اب حل ہونے کی طرف۔ نذیر بٹی آگاہ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ طبیعت کی ناسازی کے باعث گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو سروسز اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ MS سروسز اسپتال کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب کو ڈائریا کی شکایت ہے، ان کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے حسن حفیظ سے۔ حسن حفیظ، کیسی حالت ہے اب عمر سرفراز چیمہ کی؟ دیکھیے جی، گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو سروس اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ابتدائی تشخیص کے مطابق گورنر پنجاب کو شدید ڈائریا ہوا ہے، اور ڈائریا اتنی شدت کا ہے کہ ان کو ویکنس بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہسپتال ذرائع ہیں ڈاکٹرز ان کا کہنا ہے وہ چل پھر نہیں پا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر جو ہے وہ ان کو پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ان کی پانی کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ان کی ویکنس جب تک بہتر نہیں ہوتی، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو VIP روم میں سروس اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے، اور جب تک ان کی طبیعت بہتری کی طرف نہیں آتی ہے اس وقت تک وہ سروس اسپتال کے VIP روم میں داخل رہیں گے۔ جی شکریہ حسن حفیظ۔ وفاقی حکومت نے IMF سے پہلی ملاقات میں ہی ہتھیار ڈال دیے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سابق حکومت کی جانب سے دی گئی سبسڈی واپس لینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF کے اجلاس میں سبسڈی ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ We've actually had good discussions with the fund. I mean, they've talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. Yes, there should be some targeted subsidy to the very poor. And the IMF program has derailed quite a bit. And one of the reasons I've come here, in fact, is to try and set the program back on track. One of the things that Imran did was, like I said, when he decreased the price of petrol and diesel,
was to derail an IMF program. We were in the last year of an IMF program. That's very important for me as a Minister of Finance, and it's important for our political party that we get Pakistan back on an IMF program, and that helps us with other multilateral institutions and even the bilateral countries that support us from the Middle East and China and all that. They also want us to get back to an IMF program. So I'm quite hopeful to do that. And this morning also I had a very good meetings with the IMF, and we're working with a lot of countries, including America, in helping us get back on track with the IMF, and also to get out of this fat of grey list, this Financial Action Task Force. मुज़म्मिल असलम कहते हैं IMF ने कहा डीजल 50 रुपये फ़ी लीटर बढ़ सकता है। रात इत्तला मिली IMF प्रोग्राम ख़त्म करके नया प्रोग्राम तरतीब दिया जा सकता है। तेल के जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया है, डीजल पर बिजली बना रहे हैं। IMF में जिस गवर्नर को ये कहते थे IMF का एजेंट है, उसको जो है हेड सीट दी हुई है, वजीर खजाना उसके असिस्टेंट बन के बैठे हुए हैं। 50 रुपए से ऊपर जो IMF कह रहे हैं डीजल बढ़ाओ लीटर के ऊपर, अगर उसका आधा भी बढ़ गया तो मुल्क में हर चीज़ की महंगाई कहाँ चली जाएगी। पेट्रोल की 20 से 25 रुपए की बात हो रही है। रात को इतलात ये आ रही है कि शायद ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म करना पड़े और एक नया प्रोग्राम लेना पड़े। और फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास गए थे, ये समझते थे कि फिर हमें सऊदी अरब, चीन वगैरह, $5 अरब हमने चीन से ले लिए थे। OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी, चीन का वजीर खजाना आया, उसने बोला कि $2.5 अरब आपको मजीद दे देंगे, लेकिन वही वो आदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई। अभी तक वो चीन ने $2.5 अरब वापस नहीं किए। IMF ने शर्त लगाई है कि इस बजट में आए, मजीद टैक्सेस लगाएं, गला घोट दें लोगों का। इमरान खान की हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत कम करके मुंजमद की। नए इत्तेहादी हुकूमत ने तो IMF से पहले ही मुज़ाकरात में हथियार डाल दिए। शहबाज शरीफ हुकूमत आने के बाद महंगाई से निजात के बयानात हवा होने लगे हैं। नई हुकूमत का पुराना पाकिस्तान, अवाम बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। सहरो इफ्तार में भी बिजली गायब रहने लगी, कहीं 5 से 12 तो कहीं 16 से 22 घंटे की लोड शेडिंग। सुकून तो बर्बाद हुआ ही, साथ कारोबार भी मुतासर होने लगा है। शहरी बिलबिला उठे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुँचे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा वज़ीर आज़म का इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म खुशदार कुचला कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और 2 का संगे बुनियाद रखने के लिए कोयटा पहुँचे हैं। बलूचिस्तान की इंतज़ामी उमूर और अमन की सूरत हाल का जायज़ा भी वो इस दौरे में लेंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी पैकेज पर अमल दरामद का जायज़ा भी लेंगे और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में और उनकी फराहमी पर इजलास भी बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म वज़ीर आला अवामी नुमाइंदों और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत कोई काम खुद करेगी या हमारे दौर के मंसूबों का इफ्तिताह करेगी। इस्लामाबाद मेट्रो के बाद कोयटा कराची शाहराह का 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका। मुराद सईद सेनेट में मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान भी कर चुके हैं। अमरीका ने पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का खैर मकदम किया है। अमरीकी महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जेलेना पोर्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं। हम पहले ही कह रहे थे कि अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है, इल्ज़ामात को पहले ही मुस्तरद कर चुके। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात का ख़्वाह है। इसने हमेशा एक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मफादात के लिए अहम समझा है। साजिश नहीं, मदाखलत। कौमी सलामती कमेटी ने फिर तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। NSC एलामी में बताया गया कि खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की। इजलास के दौरान वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने को मौसूल होने वाले टेलीग्राम पर बात हुई। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात में यह नतीजा निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। कहा गया साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई। कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के मिनट्स पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही इजलास में ऐसी बात हुई।
سابق حکومت کے خلاف بیرونی سازش یا مداخلت، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے پر تحریک انصاف نے سوال اٹھا دیے، بلا تاخیر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ امریکہ سے سائفر آیا تھا، نئی حکومت نے بھی تصدیق کر دی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر کہتی ہیں قومی سلامتی کمیٹی میں سفیر اسد مجید نے وضاحت کے ساتھ بتایا انہوں نے ڈی مارچ کی تجویز دی تھی۔ سفیر نے پروفیشنل اپنی ڈیوٹی کی، کیونکہ یقیناً اس میں ان یوزول لینگویج استعمال کی گئی تھی جو کہ ایک خود سے انٹائرلی ان کامن۔ سفیر نے اپنے اسیسمنٹ میں یہ لکھا 7 مارچ کو کہ جی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یو ایس ایمبیسی میں اسلام آباد میں ان کو بلایا، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ پوزیشن آپ کی گورنمنٹ وائڈ ہے یا یہ ایک فرد کی پوزیشن ہے۔ 7 مارچ کے بعد کیوں فارن آفس کو یہ انسٹرکشنز دی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کہ بھائی آپ ڈیمارچ کریں؟ وہ پوچھتے رہ گئے کہ جی اب ہم ڈیمارچ کریں تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں ہم آپ ہولڈ آف کریں۔ ہمارے سفیر نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ سائفر فوراً بھیجا، اور اسی لیے ہمارے سفیر نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کرتے ہوئے یہ کہا کہ فوراً آپ ڈیمارچ کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا یہ گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پوزیشن ہے یا یہ ایک پرسنل پوزیشن ہے۔ حکومتی دباؤ کام نہ آیا، امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر اسد مجید اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ قومی سلامتی میٹنگ میں اسد مجید نے کہا یہ حقیقت ہے خط میں دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی، کیسے کہوں کہ یہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ مریم نواز کی خلا بازیاں، غیر ملکی مراسلی کی حقیقت سے انکار اور پھر اعتراف۔ کبھی کہا کہ لیٹر نہیں ہے ڈرامہ ہے، پھر کہا گیا کہ لیٹر ہے لیکن مداخلت نہیں ہے۔ اب یہ بھی اعتراف کر لیا ہے کہ غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے۔ نہ تھا نہ ہے، یہ ایک ڈرامہ تھا جس کا پول اب کھل بھی رہا ہے اور بہت جلدی کھلنے بھی والا ہے۔ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ نے تو تسلیم کر لیا کہ غیر ملکی سائفر آیا تھا، لیکن وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تو اسے جعلی خط قرار دیا تھا۔ اپنے بیانات میں انہوں نے سائفر سے متعلق کہا کہ وہ دفتر خارجہ کے ذریعے نہیں آیا تھا، بلکہ دفتر خارجہ میں ہی جوائنٹ سیکرٹری نے سیلڈ خط وزیر اعظم کے معاون خصوصی کو بھجوایا تھا۔ انہوں نے لہرایا وہ سائفر فورن منسٹری کے ذریعے نہیں آیا تھا۔ سائفر سیکرٹری نے دفتر میں سیلڈ انویلپ دیا جوائنٹ سیکرٹری کو اور کہا کہ یہ ایس اے پی ایم کو دیا جائے۔ جو سائفر ہے وہ خود لکھوایا گیا، اس کو سیلڈ لفافے میں سیکرٹری کے ذریعے بھیجا گیا فورن منسٹری کو بائی پاس کر کے۔ اور بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب کو 2022 کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والی فلاحی تنظیم اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب مثالی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر امجد کو گزشتہ برس ایشیا کے معروف اعزازات میں سے ایک ریمون میگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے 2001 میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر سماجی تنظیم اخوت کی بنیاد رکھی۔ بلا سود چھوٹے قرضے فراہم کرنے والے اس ادارے میں غربت کے خاتمے کے کئی منصوبے شامل ہیں۔ نشریات بھی اے آر وائی کی بند ہوئی، نوٹس بھی اے آر وائی کو بھیج دیا گیا۔ پیمرا کا انوکھا اقدام۔ 21 اپریل کی رات عمران خان کے جلسے کے دوران کیبل پر اے آر وائی کیبل پر نشریات کی بندش۔ پیمرا نے نوٹس لینے کے بجائے اے آر وائی نیوز کو ہی نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ کسی کو ایسی ہدایات نہیں دی گئی کہ چینل بند کرے۔ اس طرح کی خبر چلانا جھوٹی خبروں کے زمرے میں آتا ہے۔ چینل بندش کے حوالے سے خبریں نشر کرنے پر 7 یوم میں وضاحت دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر ملک بھر میں جلوس اور مجالس، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، مختلف شہروں میں موبائل فون سروس بھی معطل۔ لاہور میں مبارک حویلی سے برآمد ہونے والا جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ کراچی میں مرکزی جلوس اب سے کچھ دیر بعد نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو رات 8 بجے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں جلوسوں کی کڑی نگرانی، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ پی سی بی کے سابق چیف ایگزیکٹو وسیم خان، آئی سی سی کے جنرل مینیجر
क्रिकेट बन गए, आइंदा माह ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश काउंटी क्लब लंकाशायर के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। वसीम खान से कबल ICC जनरल मैनेजर क्रिकेट के ओहदे पर ऑस्ट्रेलिया के जेफ एल्डरडाइज फाइज थे। वसीम खान कहते हैं कि ICC का हिस्सा बनना एजाज से कम नहीं, तमाम मेंबरान के साथ मिलकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करूंगा। विमेंस क्रिकेट पर भी खास तवज्जो देंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।